بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو کوشش کا کہا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ انسان خود کچھ نہیں، لیکن جتنی وہ کوشش کرتا ہے اسی طرح کا اس کو اسی طرح کا پھل ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کوشش کس طرح سے کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک زندگی کا مقصد نہ پتا ہو تب تک کوشش بے فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ صرف وہ لوگ جو حق اور سچ کی بات کرتے رہے، ایمان لائے اور صبر اختیار کرتے رہے، اس طرح کی بات کی گئی ہے سورہ عصر میں۔ یعنی مجموعی طور پر جو زیادہ تر انسان ہیں ان کی کوشش کو اگر زندگی کا مقصد پتہ نہیں تو وہ گمراہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ساتھ ایک معاملہ یہ کیا گیا کہ آزادی کا کانسیپٹ دے کر اس کی زندگی میں پہرے، مختلف چیزوں کے پہرے لگا دیے گئے۔ یعنی اگر آپ پہروں کو دیکھیں تو زندگی پر موت کا پہرا، حاصل پر محرومی کا پہرا، صحت پر بیماری کا پہرا، خیالات پر حد کا پہرا، آپ کے وجود پر قد کا پہرا، اور قد پر پھر حد کا پہرا، آپ کی بینائی پر کمزوری کا پہرا، یہ سب پہرے لگا دیے گئے۔ اب اگر آپ اس چیز کو غور کریں جو فنکشن جو ابھی میں نے ذکر کیے صفات انسان کی، یہ سب آسمانی صفات ہیں۔ یعنی آسمانی صفات کی طرف اگر آپ غور کریں تو ساری کی ساری مجبوریاں ہیں، غلامی ہیں، لیکن انسان کو خسارے میں کہا گیا ہے کیونکہ انسان کی ساری خواہش آزادی کی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صفات ملی وہ ساری کی ساری مجبوریاں ہیں، لیکن انسان کی اپنی خواہش آزادی کی ہے۔ اگر ہم اس کو آسان لفظ میں ڈیفائن کریں تو بات یہ ہے کہ غلام صفات لے کر، مجبور صفات لے کر آزادی کی طرف جانا چاہتا ہے انسان، اس لیے خسارے میں ہے۔ مثلا انسان کو اگر خیالات کے اوپر بات کرنی ہے تو وہ بھی اس میں بھی آزادی چاہتا ہے۔ اگر وجود کے اوپر، صحت کے اوپر بات کرنی ہے تو وہ بھی اس بات پہ چاہتا ہے کہ جی میری صحت ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہر وہ کام کرتا ہے جو ناگوار ہو۔ بینائی کی اوپر بھی پہرا ہے کمزوری کا، تو وہ اپنے آپ کو ان نظاروں کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو مناسب ہوں یا نہ ہوں۔ اگر انسان کو یہ موقع مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ سے بھی اجازت لے کر آزادی کی طرف مائل ہو جائے۔ موت کے ساتھ اس کو اگر موقع ملے تو موت سے بھی آزاد ہو جائے۔ یعنی انسان کی ساری خواہشات آزادی کی ہیں، اور اس کو جو صفات ملی ہیں وہ غلامی کی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے جو کوشش کرتا ہے اس کا نتیجہ جب تک زندگی کا مقصد پتہ نہ ہو وہ الٹا ہی ہوتا ہے۔ اب مشہور بات ہے، ہم آج موٹی مثال دیتے ہیں، ایگزامپل، ایک سامنے واضح مثال ہے۔ ایک شخص کو اس حکومت سے نکالا گیا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اپنے ملک کی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان مناسب نہیں، مہنگائی کر چکا، حالات اور واقعات خراب کر دیے، اس نے ملک کو غلط راستے پر لگایا، ملک کو تنہا کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس انسان کو نکال چکے، اس انسان کے نکالنے کے بعد زندہ باد مردہ باد ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے نکالنے والے کہ ہمیں عوام ویلکم کرے گی، عوام کیونکہ اس بندے سے تنگ ہے، عوام کے ساتھ ہمارا رشتہ شروع سے بنتا آ رہا ہے اور اب بھی بنا رہے گا۔
لیکن جو ووٹ ہے اب اس نکالے ہوئے شخص کے حق میں آ رہا ہے، یعنی ووٹ زندہ باد مردہ باد ہو گیا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اس بات کو سمجھ بیٹھا ہے کہ میری تو صحت ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو صحت مند سمجھ کے وہ کام کرتا ہوں جو اکثر ناگوار ہوں۔ مثلا صحت کے حساب سے اگر آپ کسی پہلوان کا ذکر کریں، جارا پہلوان یا گاما پہلوان، وہ بھی صحت مند تھے۔ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا صحت کو اشارہ کر دیا گیا کہ اب اس میں تھوڑی سی خرابی پیدا ہو جائے، صحت خراب ہوئی تو انسان سارا کا سارا معاملہ انسان کا ڈاؤن ہو گیا۔ معاملات یہ ہیں کہ انسان جو بھی کوشش کرتا ہے اگر اس کا مقصد پراپر طریقے سے نہیں جانتا تو وہ گمراہی ہے۔ مثلا اگر آپ چور کو دیکھیں، چور اس وقت ہمارے گھر میں گھستے ہیں جب ہم لوگ جب سو رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی اتنی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے وہ ہمارے گھر میں گھسا ہوتا ہے۔ یہ کوشش ہے۔ جواری جوئے کی کوشش کرتا ہے، چور چوری کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرنے والے ہیں، وہ حق اور سچ کے لیے کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ پھر کربلا بھی لگ گئی، ابتلا بھی لگ گئی، لیکن وہ اپنے اللہ پر راضی رہتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حالات اور واقعات آپ کے چاہے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں تو آپ کے حق میں سب باتیں ہو جاتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں وہ ساری کی ساری وہی آزمائشیں جو ہم آج کل روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بھوک کی خواہش ہے، بھوک سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، خواہش سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، خوف سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، ساتھیوں کے کھو جانے سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح کی ساری آزمائشیں ہیں۔ پھل کے خراب ہونے سے، محنتوں کے ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان سب آزمائشوں میں یہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ قصہ مختصر، زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کے تابع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اگر یہ میری گفتگو آپ کو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ساجد ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔